اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ محترم حضرات، جہنم اور اس کا عذاب، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اتنی بات یاد رہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا مسکن ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن وہاں اسے موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کو جہنم کی آگ نہ تو اسے زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ تو زندہ ہی رہو گے نہ موت ہی آئے گی، موت آئی پھر زندگی، موت آئی پھر زندگی۔ اسی طرح سے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب گنہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو رب سے کہیں گے کہ اے اللہ، جہنم میں تو نے تو ڈال دیا، اب کچھ تو کھانے کے لیے دے دے۔ تو سن لو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں کھانے کے لیے چاول نہیں ملے گا، وہاں پر کھانے کے لیے بریانی نہیں ملے گی، روٹی نہیں ملے گی، بلکہ جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا۔ اور زقوم کہتے ہیں وہ کانٹے دار، وہ بدبودار درخت جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے۔ جہنمی جب یہ کھائیں گے تو پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مار رہا ہو۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جہنم میں زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، وہ تانبے کی طرح ہوگا۔ جہنمی جب یہ کھائیں گے تو پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتا ہے۔ اور زقوم کا یہ درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہ اتنا زیادہ زہریلا ہوگا، اتنا زیادہ زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے کھانے پینے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے کھانے پینے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے، تو پھر اس آدمی کا حال کیا ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کا درخت ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری اسی دنیا ہی کے اندر کر لو۔ اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ کی قسم جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پر اس کو زقوم کے علاوہ ایسا زہریلا کانٹے دار بدبودار کھانا بھی
جائے گا جو ان کے حلق سے پھنس پھنس کر نیچے اترے گا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید سورہ مزمل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آیات کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنمی جہنم میں جب کھانا طلب کرے گا تو اس کو ایسا زہریلا کانٹے دار بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق سے پھنس پھنس کر نیچے اترے گا۔ جہنمی کانٹے دار درخت کھانے کے بعد، زقوم کھانے کے بعد رب سے کہے گا کہ اللہ اب کچھ تو پینے کے لیے دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیاس لگتی ہے تو ہم اور آپ ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں، اپنی پیاس کو مٹا لیتے ہیں، اپنی پیاس کو ختم کر لیتے ہیں۔ جہنم میں بھی پیاس لگے گی اور وہاں بھی پانی طلب کرو گے، لیکن جہنم میں پینے کے لیے پانی تو ملے گا لیکن ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ وہ کون سا پانی ہوگا؟ ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جسے پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے جہنمیوں کا کھانا اور پینا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری اسی دنیا ہی کے اندر کر لو۔ اللہ کی قسم، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم میں جو سانپ ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو سانپ ہوگا وہ اونٹ کے برابر ہوں گے، جس کو ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا، اور جہنم میں جو بچھو ہوگا وہ خچر کے برابر ہوں گے، جس کو ایک مرتبہ ڈسے گا 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی، آج ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، آج ہمیں آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد کرو صحابہ اکرام کو، صحابیات کو، کہ وہ کس طرح جہنم کی آگ کو یاد کر کے اسی دنیا میں روتے رہے۔ آج ہمیں جہنم کی آگ یاد نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتی رہی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بات کیا ہے؟ تم روتی کیوں ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جہنم کی آگ یاد آئی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے روز آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، نہ بیٹی ماں کو یاد کرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ وہ 3 جگہیں کون کون سی ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ نمبر 1،
عند المیزان، میزان کے پاس جب نیکی بدی تولی جائے گی اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کے نام اعمال کا وزن ہلکا ہے، کس کے نام اعمال کا وزن بھاری ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ اور نمبر 2 عند الکتاب، نام اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا آؤ آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو، اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری پیاری بیوی عائشہ، میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا، میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ اور نمبر 3 عند الصراط، پل صراط سے گزرتے وقت جب کہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور وہ پل صراط جو بار سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ مومن بھی گزریں گے، کافر بھی گزریں گے، انبیاء بھی گزریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ منظر بڑا خطرناک منظر ہوگا، وہ منظر بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اس منظر کو یاد کرو اور جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری اسی دنیا ہی کے اندر کر لو، کیونکہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے بار الہ، ہم جنی مسلمان بھائیوں کو اسی دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو اس سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہے تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو تیری رحمت کو جا چکی ہے تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبر کو تحدی نگاہ کشادہ فرما دے، اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمانی کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔